آمدید کہتے ہیں اسد بیٹک کی آج کی اس پوڈ کاسٹ میں ہم گفتگو کریں گے اس موضوع پر کہ خواتین کو کیسے مضبوط بنایا جائے. تو آج کی اس پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں فاطمہ افتخار جو کہ کوآرڈینیٹر ہیں آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کی, اور ان کے تجربات سے آج جانیں گے کہ ان کے جو تجربات ہیں, ان کی جو خیالات ہیں اس پوڈ کاسٹ میں. آج ہم جو ہے وہ خواتین کو بااختیار ہونا کیوں ضروری ہے, اور آپ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے. تو السلام علیکم میم, کیسی ہیں آپ؟ سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. امید ہے میری آواز آپ تک اب کلیئر آ رہی ہوگی. جی کلیئر آ رہی ہے. جی تو سب سے پہلے تو آپ کو ویلکم اور خوش آمدید کہوں گا, اور پھر ہم جائیں گے اپنی گفتگو کی طرف. بہت بہت شکریہ اسد. تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می ٹو یور پوڈ کاسٹ, ٹو یور شو. مجھے بہت خوشی ہوئی ٹو بی اے پارٹ آف دس نائس کاز, دس اوتھینٹک کاز, اور اپنا کچھ بھی تھوڑا بھی کنٹریبیوشن دینا جی جی ٹوورڈس دی بیٹرمنٹ. یہ میں بھی یہ چاہوں گی کہ ہم لوگ ضرور اس طرح کے پوڈ کاسٹ کے تھرو بیٹرمنٹ کی طرف جائیں. سو یا تھینک یو. ٹھیک ہے. اچھا میم, پہلا سوال آپ سے کروں گا کہ خواتین کو بااختیار ہونا کیوں ضروری ہے؟ آپ کی رائے اور اس کی کیا اہمیت ہے, کیوں ضروری ہے؟ خواتین کو با اختیار ہونا, ان کو ان کی رائٹس کا پتہ ہونا آج کے دور میں اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ وہ اس معاشرے کا ایک ایکول حصہ ہیں. جی جی سو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ اگر ہم مطلب ایک جینڈر کو یا ایک حصے کو اپنی دنیا کے لے کر آگے چل رہے ہیں, تو آف کورس دوسرے حصے کو جب تک نہیں لے کر چلیں گے تو دنیا کمپلیٹ نہیں ہوگی. بالکل تو ایسے. اٹ از ویری نیسیسری کہ جو با اختیار اور جو شعور ہے, یہ دو چیزیں جو ہے وہ پرووائڈ کرنا, کیونکہ با اختیار کرنا خواتین کو ضروری ہے, لیکن اگر وہ شعور کے ساتھ با اختیار ہوں گی, با اختیار تب ہوں گی جب ان کو شعور ملے گا, وہ چیز جو ہے وہ امپیکٹ فل ہوگی, وہ زیادہ جو ہے اپنا اثر دکھائے گی, اثر انداز ہوگی, جی جی اور ایک بہت ہی بڑے پازیٹیو طریقے سے اس کا اثر ہوگا آن سوسائٹی, اور خواتین سے جو ہے وہ نسلیں آگے بڑھتی ہیں. تو ظاہر ہے کہ اگر ہم خواتین کو امپاور کریں گے یا ان کو ان کے حقوق, ان کے رائٹس کے بارے میں اویئر کریں گے, تو جی جی ڈیفینیٹلی وہ آگے کی نسلوں کو اور کمپلیٹ معاشرے کو جو ہے وہ بہتر چلا اور بنا سکیں گے. جی. اچھا میم, یہ بتائیے گا کہ خواتین کی جو اہمیت ہے اور ترقی میں بااختیار ہونے کا کیا فائدہ ہے, بینیفٹس کیا ہیں؟ خواتین کی جو معاشرے میں ایک اہمیت ہے, جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہ اسی طرح سے معاشرے کا پارٹ ہیں یا معاشرے کا حصہ ہیں جس طرح سے مرد حضرات ہیں, یا ایون کہ جو بھی لوگ ہمارے اس دنیا میں ایگزسٹ کر رہے ہیں, جو بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں, سب کو جو ہے وہ ایک پرپس کے لیے, ایک مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا ہے. سو آف کورس خواتین کا بھی ایک, اگر وہ اس دنیا میں آئی ہیں, اف دے آر لیونگ ان دس ورلڈ, تو ان کا بھی ایک پورا رائٹ بنتا ہے کہ ان کو پتہ ہو کہ وائی دے آر ہیئر, اور ان کو یہاں پیدا ہونے پہ ریگریٹ نہ ہو, ان کو اس معاشرے میں پیدا ہونے پہ ریگریٹ نہ ہو, ان کو اتنا امپاور کیا جائے, اتنا ان کو رائٹس سے آگاہ کیا جائے کہ ایٹ لیسٹ ان کو پتہ ہو کہ ہم اپنے رائٹس کو پریکٹس بھی کر سکتی ہیں, اور ہمارے رائٹس کو سنا بھی جائے گا, اور ہمارے رائٹس کو امپورٹنس بھی دی جائے گی. تو دس از ویری امپورٹنٹ کہ ہم اپنے ویمن کی جو ایک اہمیت ہے اس کو ایکولی پریز کریں, اپریشیٹ کریں, ان کی کنٹریبیوشنس کو. جس طرح سے ایسے بہت سارے ایونٹس آتے ہیں, جسٹ لائک انٹرنیشنل ویمنس ڈے ابھی گزرا, تو ہم نے وہ ساری خواتین کو جو ہے وہ اپریشیٹ کیا, پریزل دیا, جنہوں نے اس معاشرے میں جو ہے وہ کنٹریبیوشنس ادا کیے ہیں اپنے, وہ چاہے وہ فاطمہ جناح ہوں, یا
بے نظیر بھٹو ہوں یا کوئی بھی ہماری پولیٹیکل اور نان پولیٹیکل خواتین ہوں، ان ساروں کو ہم نے ایکولی جو ہے وہ ان کی کنٹریبیوشن کے لیے اپریشیٹ کیا. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ اگر ہم اس طرح سے ہی اپنی خواتین کو اپریشیٹ ان کی کنٹریبیوشنس کے لیے کرتے رہیں، ان کی اہمیت کا ان کو اندازہ دلاتے رہیں، تو وہ کبھی جو ہے وہ ڈس ہارٹن نہیں ہوں گی، وہ کبھی یہ نہیں سمجھیں گے کہ یہ معاشرہ بائسڈ ہے، یہ معاشرہ جو ہے وہ صرف ایک جینڈر کو یا ایک فیس کو جو ہے وہ ڈومیننس پرووائڈ کرتا ہے اینڈ ایکوالٹی پرووائڈ نہیں کرتا. سو اہمیت جو ہے وہ اندازہ لگانا، اہمیت ان کو اس چیز کی دلانا از ویری امپورٹنٹ، کیا تاکہ ان کو یہ فیل ہو کہ ہاں جی دے آر بینگ اپریشیٹڈ، اور وہ کبھی بھی اچھے کام کرنے پہ یا اپنی اسکلس کو اس معاشرے میں کنٹریبیوٹ کرنے سے پیچھے نہ ہٹیں یا ڈریں نہ. اچھا فاطمہ میم یہ بتائیے گا کہ خواتین کی اپنی فکری اور معاشرتی زندگی میں اپنے فیصلوں کی کیا اہمیت ہے؟ اکثر اگر ہم دیکھیں بیکورڈ ایریاز جو ہیں یا ایسے بہت سے ایریاز کو اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر جو ہے خواتین کو وہ اختیارات نہیں دی جاتی. ایک طرف ابھی وومن ڈے کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو خواتین جو ہے وہ عورت مارچ کے نام سے جو وہ کر رہی ہیں، تو ایک طرح سے تو اگر دیکھا جائے تو وہ تو بالکل ٹھیک نہیں ہے. اسلام جو حقوق دے رہے ہیں اس سے ہٹ کے وہ جو ان کے رائٹس وہ مانگ رہے ہیں کہ مرد کے شانہ بشانہ، لیکن وہ اس کے منافی ہے. تو خواتین کو فیصلے جو ہیں ان کی کیا اہمیت ہے عام زندگی میں، جو ہماری معاشرتی زندگی میں ان کے کیا فیصلوں کی اہمیت کیا ہے؟ رورل ایریاز میں جو آپ نے بات کی، وہاں پہ جس طرح میں نے پہلے کہا تھا کہ اختیار دینے سے پہلے آپ کو شعور دینا ضروری ہے. تو رورل ایریاز میں جس چیز کی کمی ہے وہ ہے شعور کی، ایجوکیشن کی، ان کے سکلز اپ گریڈیشن کی. تو یہ چیز جو ہے نا میٹر کرتی ہے کہ پہلے پرووائڈ کی جائے، اختیار سے پہلے یہ چیز آنی چاہیے. کیونکہ اگر تو خواتین کو جو ہے وہ اس چیز کا شعور نہیں ہوگا کہ ان کا جو رائٹ فل ہے، یعنی کہ دا رائٹ ایک چیز ہے کہ ان کو ایک صحیح پلیٹ فارم پہ یا ایک صحیح پلیٹ فارم کے تھرو کس طرح سے رائٹس کے لیے جو ہے وہ کھڑے ہونا ہے، وہ تب تک جب تک سمجھ نہیں آئے گی تو دے آر گوئنگ ٹو گو ٹوورڈز دا رانگ پلیٹ فارم. وہ ایک غلط راستے کو اپنائیں گی اور پھر وہ غلط جو ہے وہ کہیں بھی نکل سکتا ہے، اور پھر ہم اس چیز کو بھی ایک غلط پرسپیکٹیو سے پورٹری کروا سکتے ہیں کہ جی خواتین جو ہیں وہ ایک غلط طریقے سے اپنے رائٹس کو مانگ رہی ہیں، وچ از آف کورس اگین رانگ. لیکن جو خواتین کی اہمیت ہے نا فیصلوں میں، وہ اتنی ہی امپورٹنٹ ہے جتنی جو ہے وہ میلز کی یا مرد حضرات کی امپورٹنس ہے. وہ اس لیے کیونکہ ایک مرد کی جو پرسپیکٹیو ہے سوچنے کا وہ ایک عورت سے مختلف ہوتا ہے. تو آف کورس جو عورت ہے وہ اپنے پرسپیکٹیو کو جب ایڈ کرتی ہے، کیونکہ ایک عورت جو ہے وہ فطرتاً طور پہ جو ہے وہ حساس ہوتی ہے، سینسٹیو ہوتی ہے، ایمپتھائز کرنے کی پاور اس میں زیادہ ہوتی ہے. تو یہ بہت ہی کمپلسری ہے کہ اگر ہم اپنے مرد حضرات کو ذرا ایک سخت فیصلے کی طرف، یعنی کہ وہ سخت فیصلہ کوئی بھی لیتے ہیں، تو ایک خاتون جو ہے، جتنی بھی ہماری خواتین ہیں، وہ اس فیصلے کے اندر بھی پازیٹیوٹی لا سکتی ہیں. تو ایک مرد اور عورت جو ہے وہ مل کر ایک پازیٹیو جو ہے وہ بہت ہی بہت ہی پازیٹیو فیصلے کو انجام دے سکتے ہیں. سو یہی وجہ ہے کہ جو کمپلیشن ہے، جو ایک فلفلمنٹ ہے آف اینی ڈیسیجن، وہ جب تک مرد کے ساتھ عورت کی رائے نہیں ہوگی تب تک پوری نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے جی. اسد بیٹک میں آج ہمارے ساتھ آج کی اس خصوصی نشست میں شامل ہیں فاطمہ افتخار صاحبہ، جو کہ کوآرڈینیٹر ہیں آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کی، اور ان کی گفتگو آپ سن رہے ہیں. آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ خواتین کو بااختیار کیوں ہونا ضروری ہے. اچھا میم آگے چلتے ہیں اور ایک اور سوال آپ سے پوچھوں گا کہ اگر ہم بات کریں برابری کی، ٹھیک ہے، خواتین کو بااختیار ہونے کے لیے کون سی معاشرتی جو برابری ہے اور قوانین کی جو ضرورت ہے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کون سے ایسے قوانین ہیں جن کی ضرورت ہے؟ سب سے پہلے تو تعلیم ہی آ جاتی ہے، کیونکہ
ابھی بھی دیکھا جائے تو عورت کو اس طرح سے تعلیم کو عورت جو ہے وہ اس طرح سے تعلیم کو پریفرنس دیتی ہوئی نظر نہیں آئے گی، کیونکہ ان کو شعور نہیں دیا ہوا. ان کو بچپن سے یہی بتایا جاتا ہے کہ عورت کے لیے تعلیم از ناٹ نیسسری، کیونکہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ آگے جا کے انہوں نے جابس نہیں کرنی. آپ کی آواز مجھ تک صحیح نہیں آ رہی. جی سوری، ایکچولی میں جی میوٹ میرا ہو گیا تھا مائک. اچھا اچھا تو جی میں اس بارے میں یہ کہہ رہی تھی کہ ہماری جو خواتین ہیں ان کو تعلیم سے اگر ہم سٹارٹ کروائیں، شعور سے اگر سٹارٹ کروائیں، اگر بچپن سے ان کے دماغ میں جو ہے وہ ایک پرسپیکٹو نہ ڈالیں بلکہ ان کی جو تھنکنگ ہے اس کو براڈر کیا جائے، تو ایونچولی وہ ہمارے ڈیسیجن میکنگ میں ایکول حصہ ہوں گی، ایکول پارٹ ہوں گی. اینڈ جب وہ ڈیسیجن میکنگ میں ایکول پارٹ ہوں گی تو ایونچولی ہمارے سارے جو لا فل رائٹس ہیں، یعنی کہ جو ہمارا نیشنل اسمبلی کا ادارہ ہے یا گورنمنٹ سیکٹر ہے یا پرائم منسٹر کی سیٹ ہے، وہاں سے لے کر ایون ایجوکیشن سیکٹرز میں ہر جگہ ویمن جو ہیں وہ اپنے رائٹس کو استعمال کرتے ہوئے ضرور آگے آئیں گی. ٹھیک ہے. اچھا میڈم یہ بتائیے گا، جیسے ہم نے گفتگو کی کہ ان کے قوانین اور ان کی برابری کی ہے ضرورت ہے، تو آپ کی رائے میں خواتین کو بااختیار ہونے کے لیے معاشرے میں معیار اور ادب کیسے جو ہے وہ بدل سکتا ہے؟ سوری، آپ اپنا سوال ریپیٹ کیجیے گا اسد. جی جی، میں نے کہا کہ جیسے ہم گفتگو کر رہے ہیں، ہم نے ان کی برابری کی بات کی ہے، تو آپ کی رائے میں خواتین کو بااختیار ہونے کے لیے معاشرتی جو معیار ہے اور ادب جو آداب ہیں کیسے بدلے جا سکتے ہیں؟ اگر ایک طرف عورت مارچ کو دیکھا جائے تو جیسے میں نے اپنی گفتگو میں ہی کہا کہ دیکھا جائے تو اسلام وہ حقوق عورت کو دیتا ہے جو اسلام نے دیا ہے، لیکن عورت مارچ کے نسبت جو آداب وہ سکھا رہے ہیں تو وہ اس معاشرے میں بگاڑ پیدا کر رہی ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ بے شک اس میں دو رائے ہے ہی نہیں کہ اسلام جو ہے وہ عورت کو سب سے زیادہ حقوق دیتا ہے، اور اسلام ایک واحد ایسا ریلیجن ہے جو کہ عورت کو سب سے زیادہ امپاور کرتا ہے، لیکن اس پہ عمل کون کر رہا ہے؟ ہماری آدھی سے زیادہ اسلامک ٹیچنگز کو کوئی بھی نہیں پڑھتا، دیکھتا یا اس کو سمجھ کے عمل کرتا. جی تو جب ہماری آدھی سے زیادہ ٹیچنگز آف اسلام آر ناٹ بینگ فالوڈ، وہ صحیح طریقے سے امپلیمنٹ ہی نہیں ہو رہی، چاہے وہ صرف عورت کے حوالے سے نہیں بلکہ اور بھی بہت سارے حوالوں سے، چاہے وہ جھوٹ نہ بولنا ہو یا چوری نہ کرنا ہو یا کرپشن نہ کرنا ہو، ان ایوری وے وی آر ناٹ امپلیمنٹنگ ان ٹرو سینس دا ٹیچنگس آف اسلام. ہم اسلام کی ٹیچنگس کو ٹرو سینس میں امپلیمنٹ ویسے بھی نہیں کر رہے. تو عورت کے حقوق کو تو بہت پھر سائڈ پہ ہم کر دیں نا، وہ تو پھر آف کورس ہم اس طرح سے امپلیمنٹ اگر کرنا سٹارٹ ہو جائیں تو آج کوئی بھی عورت مارچ مجھے نہیں لگتا نکلے گی، اور اگر عورت مارچ نکلے گی بھی تو وہ پھر ہم اس کو کنسیڈر نہیں کریں گے، کیونکہ ہمیں پتہ ہوگا کہ اسلام میں اسلامک ٹیچنگس کے اکارڈنگ ویمن کو رائٹس ان کے دیے جا رہے ہیں. جب ہمیں اس چیز کی گارنٹی ہوگی، اس چیز کا صحیح طریقے سے پتہ ہوگا، یا اس چیز پہ ہمارا دل جو ہے وہ مطمئن ہوگا، آٹومیٹیکلی وی آر نیور گوئنگ ٹو کنسیڈر اینی عورت مارچ. اور عورت مارچ کا ہر کسی کا اپنا پرسپیکٹو ہے اباؤٹ دیٹ ٹاپک. میں اس کو اس لیے زیادہ ذکر نہیں کرتی اس کے بارے میں، یا آئی نیور اسپیک اراؤنڈ اٹ، کیونکہ ہر کسی کا اپنا اوپینین، اپنی سوچ، انڈیویجویلٹی ہوتی ہے. تو میری انڈیویجویلٹی از ڈفرینٹ، میں ایک ڈفرینٹ اوپینین کو لے کر آگے جاتی ہوں. ان دا سملر وے دا ویمن دیئر وہ ڈفرینٹ ایک پرسپیکٹو کو آگے لے کر چلتی ہیں. تو آئی نیور سے رانگ اور رائٹ ٹو اینی ون، بٹ آئی ووڈ ڈیفینیٹلی سے کہ ہاں جی، ہمارا اگر اسلامک وے میں امپلیمنٹیشن آف ویمن رائٹس ہونا اسٹارٹ ہو جائے تو ہمیں نہیں لگتا کہ کبھی بھی سڑکوں پہ کسی بھی طرح کی خواتین نکلیں گی. اور اگر خواتین کو نکلنا بھی ہے تو وہ خواتین نکلیں جو واقعی ہی اختیارات سے جو ہے وہ دے آر ڈپرائیوڈ آف اٹ.
وہ ان کو نہیں مل رہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ زندگی کے فیصلے کرنے کے لیے خواتین کو کیسے قابل بنایا جا سکتا ہے؟ ان کی ایبلٹی کیا ہونی چاہیے کہ وہ اپنے فیصلے خود کر سکیں؟ ایک طرف سے اگر ہم دیکھیں تو ان کی تعلیم بہت ضروری ہے تاکہ ان کو اچھے اور برے کی وہ تمیز ہو اور وہ معاشرے کے ساتھ چل سکے. آج کے جدید دور میں اگر دیکھا جائے تو اس چیز کی بھی بڑی کمی ہے، حالانکہ معاشرہ ترقی کر رہا ہے، اور ہم اگر دیکھیں جیسے میں نے آغاز میں کہا کہ بیک ورڈ ایریا میں تعلیم، جیسے آپ نے بھی اپنی گفتگو میں کہا کہ تعلیم کی بہت کمی ہے. تو کیا کہنا چاہیں گے کہ ان کو اس قابل کیسے بنایا جا سکے کہ وہ اپنے فیصلے خود کر سکے؟ عموماً سننے میں آیا کہ عورت جو ہے وہ اپنے فیصلوں پر مضبوط نہیں ہوتی، قابض نہیں ہوتی، مطلب یو ٹرن لیتی ہے. اس پہ بھی اسد جس طرح سے معاشرے کو چلانے کے لیے ایک جینڈر کا ہونا کافی نہیں ہے نا، اسی طرح سے ان فیصلوں کو بھی چلانے کے لیے ایک جینڈر کا ڈیسیجن جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہے، وہ کافی نہیں ہے. behind every successful man if there is a woman, so behind every successful woman ہر کامیاب عورت کے پیچھے بھی ایک مرد کا ہونا ضروری ہے، یا بے شک ایک اور عورت کا، ایک سپورٹو عورت کا ہونا ضروری ہے. تو یہ جو دنیا ہے نا یہ بہت انٹر ڈیپینڈنٹ ہے. ہم آئسولیشن میں نہیں رہتے، ہم فیملی سسٹمز میں رہتے ہیں، ہم اسٹرکچرز میں رہتے ہیں، ہم کلانس میں رہتے ہیں، ہم کلیکٹیوز میں رہتے ہیں، ہم گروپس میں رہتے ہیں. ہم کبھی بھی آپ کسی کو اکیلا سروائیو زیادہ ٹائم تک کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے، بیکاز اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا ہی ایک دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ ہے. ہمارے جو حقوق ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے ہیں، حقوق العباد ایک دوسرے کے لیے. تو آف کورس اگر انٹر ڈیپینڈنس نہ ہوتا، ایک دوسرے پہ ڈیپینڈ ہم کر ہی نہ رہے ہوتے، تو حقوق العباد ایگزسٹ ہی نہ کرتے. اللہ تعالیٰ حقوق العباد جو ہے وہ حقوق اللہ سے پہلے رکھتا ہی نہ. تو رکھنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے حقوق پورے کریں. اور جب حقوق کی بات آتی ہے تو ایونچولی رائٹس of men, I mean the male rights and the female rights, they both come parallel. تو ضروری ہے کہ جو اس طرح سے اختیارات ویمن کو دینا، یا ان کی ایجوکیشن کے لیے کام کرنا، یا ان کو اویئرنیس کے لیے ان کے کام کرنا، اس میں بھی دے نیڈ سپورٹ. ایسے ادارے بنائے جائیں جو اسپیشلی ان دا رورل ایریاز جہاں پہ زیادہ تر خواتین جو ہیں وہ زیادہ دور تک ٹریول کر کے دے کین ناٹ کم ٹو اسٹڈی. سملرلی ہم اپنے اداروں کو اتنا مضبوط بنائیں، اگین اٹ اسٹارٹس فرام کہ جو اختیارات ہیں وہ پراپر طریقے سے دیے جائیں اداروں کو، کہ وہ انسٹیٹیوشنس جو وہ کھلیں، جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس جو کہ فنڈڈ ہوں جسٹ فار ویمن امپاورمنٹ کے لیے. اور ہو بھی رہے ہیں کافی علاقوں میں. میں نے آئی آلسو بلانگنگ ٹو این انسٹیٹیوشن آف ایجوکیشن، میں نے ایسے بہت سارے ادارے دیکھے جو ویمن رائٹس کے لیے، ویمن امپاورمنٹ کے لیے، ان کو اسکلز سکھانے کے لیے کام کر رہے ہیں. بٹ اگین صرف چند اداروں سے یہ جو ایشو ہے یہ دور نہیں ہوگا. وی نیڈ مور اینڈ مور. جتنا زیادہ ہم کریں گے اتنا کم ہے. سو دا مور یو ڈو اٹ دا مور یو آر کلوز ٹو اچیونگ اٹ. تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ بس بڑی بڑی سٹیز میں جو ہے ہم نے ادارے کھول دی اینڈ دیٹس انف، جبکہ وہ چیز پھر انف نہیں ہوتی. وی نیڈ ٹو گو ٹوورڈز آل دا رورل ایریاز، وی نیڈ ٹو گو ٹوورڈز اینڈ ٹارگیٹ وہ سارے علاقوں کو ہم نے ٹارگیٹ کرنا ہے جو کہ محروم ہیں اس فیسلٹی سے. اور پھر ان کو وہاں پہ ایسے ورک شاپس، ایسے ٹریننگ سیشنز دیے جائیں جس میں ان کو شعور دلایا جائے کہ یہ ہماری سکلز ہیں جو کہ ہم عورت کو سکھانے کے لیے کام کریں آپ کے علاقے میں، یا آپ کے ایریا میں، یا آپ کے ٹاؤن میں یا ڈسٹرکٹ میں. اور اس سکل کو سیکھنے کے بعد یہ انکم جو ہے آپ اپنے گھر میں جنریٹ کروا سکتے ہیں. اینڈ کوئی بھی جو ہے وہ بعد میں ایک ریوارڈ کو یا انکم کو سن کے پیچھے نہیں ہٹتا. تو جب یہ ایک سوچ دی جائے ایک عورت کو اور ایک مرد کو کہ مرد اور عورت اگر دونوں مل کے کمائیں اور گھر چلائیں، if one person is fulfilling the needs of the whole house، تو پھر تو کوئی ضرورت نہیں ہے. I mean پھر تو آف کورس آپ جس طرح سے بھی اپنے اوپینین رکھیں اور چلائیں. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر جو ہے بہت اچھے طریقے سے چل رہا ہو اور ابھی آپ کی ضروریات زندگی پوری نہیں ہو رہی یا ایشو ہو رہے ہیں، تو آف کورس اگر دونوں مل کے چلائیں تو بہت اچھا چل جائے گا. اس کے لیے اگر ہم اویئرنیس سیشنز پرووائڈ کریں ہم اپنی خواتین کو، اور پھر ایسے اسکلز جنریٹ کریں
جس میں ہم اپنی ایسی خواتین کو لے کر آ کر ان کو یہ اسکل سکھا سکیں اینڈ ایونچولی ان کو ایک ریوارڈ بتائیں کہ اس کے بعد آپ یہ انکم اپنے گھر کے اندر جنریٹ کر کے ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں. بالکل. اچھا, جو ہماری پوڈ کاسٹ کا ٹائم ہے وہ 20 منٹس ہی ہوتے ہیں اور ٹائم جو ہے وہ اب ہو گیا, گفتگو کا پتہ ہی نہیں چلا. جاتے جاتے آخری سوال, آپ کے ایکسپیرینس کے مطابق, آپ کے تجربے کے مطابق, خواتین کو آج کے جدید دور میں آگے بڑھنے کے لیے یا با اختیار ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ آج کے ٹائم پر خواتین کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنی, اگر میں سکلز کے حوالے سے بات کروں تو سکلز میں ان کو بات کرنے کی ابیلٹی پرووائڈ کی جائے, کمیونیکیشن سکل. بہت سارے ایسے پوڈ کاسٹرز ہیں, بہت سارے ایسے انٹرویورز ہیں, بہت سارے ایسے یوٹیوب چینلز ہیں جو کہ خواتین اسی وجہ سے رن کر رہی ہیں یا اسی وجہ سے وہ بیٹھی ہوئی ہیں بیکاز ان کی کمیونیکیشن سکل اسٹرانگ ہے. سملرلی ایک ٹیچر جو ہے وہ تب تک ایک ٹیچر اچھی نہیں بن سکتی جب تک ان کی کمیونیکیشن سکل اسٹرانگ نہ ہو, وہ دوسروں کے ساتھ کنیکٹ کرنے کی پاور نہ جانتی ہوں. اور اسی طرح سے کوئی بھی اور شعبہ ہو, بے شک وہ پروفیشن ہو ایک ڈاکٹری کا, تو ایون ڈاکٹرز جب تک اپنے مریض کے ساتھ ان کے لیول پہ آ کے کمیونیکیٹ کر کے, یعنی کہ بات چیت کر کے کنیکٹ نہیں کرتے, تب تک ہمیں وہ ڈاکٹر بھی پسند نہیں آتے. تو کمیونیکیشن اسکل از دا فور موسٹ تھنگ ان آر ٹوڈیز ٹائم. 21ویں صدی کا سب سے امپورٹنٹ اسکل ہے کمیونیکیشن. اگر ہم بات کریں اس سے بھی پہلے تو ایجوکیشن اینڈ اویئرنیس, جہاں سے یہ جو جرنی ہے, یہ جو راستہ ہے اسٹارٹ ہوتا ہے, تو خواتین کو پہلے تو ایجوکیشن اور اویئرنیس کی طرف ان کا انٹرسٹ بنایا جائے, ان کو بتایا جائے کہ واٹ کین بی دا ریوارڈ, کس طرح سے آپ اپنی ضروریات زندگی کو فلرش کر سکتے ہیں, بہت زیادہ اچھا بنا سکتے ہیں یا بہت زیادہ ایکسپینڈ کر سکتے ہیں. اور پھر ان کو یہ جب آپ ان کو ایکسپوجر پرووائڈ کرتے ہیں تو وہ گرومڈ ہوتی ہیں, ان کی گرومنگ بہت اچھی ہوتی ہے, اور جب ان کی گرومنگ اچھی ہوتی ہے تو ایونچولی ان کی سوچ بڑی ڈیولپ ہوتی جاتی ہے. اور جو آپ سوچتے ہیں, یعنی کہ جو آپ کی لینگویج ہے, جو آپ لوگوں سے سن رہے ہوتے ہیں, وہی آپ کی سوچ بناتی ہے. سو آپ کی جو تھاٹس ہیں وہ ہمیشہ آپ کی لینگویج سے شیپ ہوتی ہیں. اگر ایک خاتون اپنے گھر میں ہمیشہ جو ہے وہ کچھ برا بھلا یا نیگیٹو سن رہی ہے تو اس کی سوچ بھی نیگیٹو ہی بنے گی. اگر ایک عورت اپنے ارد گرد کے ماحول سے اچھا سن رہی ہے تو اس کی سوچ بھی پازیٹیو بنے گی. مینٹل پیس از ویری امپورٹنٹ. مینٹل پیس سے اوپر کسی چیز کو رکھے نہیں. خواتین کی جو امپاورمنٹ ہے وہ آتی ہے مینٹل پیس سے, کیونکہ آج کے ٹائم پہ ہمارا جو مینٹل پیس ہے دیٹ از آلویز گیون امپورٹینس. پرائیورٹائز کریں اپنے مینٹل پیس کو, اپنی ہیلتھ کو, اپنے سکون کو, اینڈ ایونچولی اپنے گھر کے ماحول کو, اور اس کے بعد آپ پرائیورٹائز کریں اپنی ایجوکیشن اور اویئرنیس کو, اینڈ فور موسٹ اسکل کو اپنائیں جو کہ کمیونیکیشن ہے. سو بات کرنے کا طریقہ اور بات کرنے کا کانفیڈنس, یہ دو چیزیں ہیں جو کہ ہر خاتون, ہر گھر میں جو ہے وہ ایک خاتون کے لیے ہمیشہ اوپن ہونی چاہیے. تھینک یو سو مچ. آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ موجود تھی کوآرڈینیٹر ڈیولپمنٹ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس فاطمہ افتخار صاحبہ, اور تھینک یو سو مچ میم. انشاءاللہ کسی دوبارہ کسی نئے ٹاپک پہ آپ کو مدعو کریں گے, اور تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ اسد, تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می. مجھے بہت اچھا لگا آپ سے اس ٹاپک پہ گفتگو کر کے, اینڈ ڈیفینیٹلی انشاءاللہ وی آر گوئنگ ٹو کنیکٹ اگین. تھینک یو سو مچ. اور اپنے میزبان سید اسد کاکا خیل کو دیجیے گا اجازت. جہاں رہیں خوش رہیں, آباد رہیں. پاکستان زندہ باد. افواج پاکستان پائندہ باد.